السلام علیکم قابل قدر ویورز، آج سیشن کورٹ اسلام آباد میں 2 کرمنل ریویژنز کی سماعت تھی۔ ایک فواد چودھری صاحب نے کی ہوئی تھی کہ مقدمہ بغاوت کا نہیں بنتا، جو سیکشنز لیول کیے گئے ہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہیں۔ تو دوستو، دوسری کرمنل ریویژن حکومت کی طرف سے کی گئی تھی کہ جو وقاص احمد راجہ صاحب لرنڈ جوڈیشل میجسٹریٹ کوسار نے جوڈیشل کیا ہے، تو اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے اور فواد چودھری کو ریمانڈ پہ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے فوٹوگرافک ٹیسٹ کرنے ہیں، اس کی آواز کو میچ کرنا ہے۔ تو دوستو، دونوں طرف کے دلائل جج صاحب نے سنے اور پھر فیصلہ محفوظ کر دیا اور کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد فیصلہ آئے گا۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد فواد بنام سرکار کرمنل ریویژن پکاری گئی۔ آنریبل سیشن جج صاحب نے اناؤنس کیا کہ جو فواد چودھری کی کرمنل پٹیشن تھی وہ ریجیکٹ کی جاتی ہے، جبکہ اسٹیٹ نے جو ریمانڈ مانگا تھا وہ کرمنل ریویژن منظور کی جاتی ہے۔ اور پھر آنریبل سیشن کورٹ اسلام آباد نے یہ فیصلہ سنایا کہ جناب وقاص احمد راجہ صاحب لرنڈ جوڈیشل میجسٹریٹ کے آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی اسے منسوخ کیا جاتا ہے، اور ملزم فواد احمد چودھری کو دوبارہ جناب وقاص احمد راجہ صاحب کی کورٹ میں پیش کیا جائے اور وہاں پر ریمانڈ مانگا جائے۔ وہ آنریبل جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کی جو ریسٹرکشن ہے وہ کتنے دن کا ریمانڈ دیتے ہیں۔ 3 بجے فواد چودھری کو جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر ان کا 2 دن کا ریمانڈ ہوا۔ دوستو، میں آپ کو ریمانڈ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ قانون میں پولیس کو دیا گیا اختیار ہے کہ اس کو ملزم حوالے کیا جاتا ہے کہ وہ اسے تفتیش کرے۔ پولیس ملزم کو انٹروگیٹ کرتی ہے، اسے سوال جواب کرتی ہے اور گواہوں کے بیانات قلم بند کرتی ہے، جن کو ہم 161 کے بیانات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ موقع پہ جا کے نقشہ بھی بناتی ہے کہ کہاں پہ کس جگہ یہ وقوع ہوا ہے اور ملزم کہاں موجود تھا اور کون کون لوگ وہاں موجود تھے اور وہ کون سی جگہ تھی اور کون سا وقت تھا اور کس طرح جرم وقوع پذیر ہوا ہے۔ تو پولیس ایسی تفتیش کر کے دوران ریمانڈ اپنی تفتیش مکمل کرتی ہے، ضمنیوں پہ وہ سب کچھ لکھتی جاتی ہے، چاہے وہ 161 کے بیانات ہوں، چاہے موقع نقشہ بنایا جائے یا کوئی چیز برآمد ہوتی ہے تو وہ اسے فرد مقبوضگی پہ چڑھاتی ہے، یعنی ایک پیج پہ فرد مقبوضگی بنایا جاتا ہے کہ فلاں موقع سے، فلاں جگہ سے، فلاں علاقے سے یہ چیز برآمد ہوئی ہے، تو یہ کیا چیز ہے، اس کا جرم کے ساتھ کیا کنیکٹ بنتا ہے، اس پہ 2 گواہ بھی ڈالے جاتے ہیں۔ دوستوں، قانون سے دلچسپی رکھنے والے دوستوں کو ہم بتا دیں کہ ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس تفتیش کرے، ایویڈنس کلیکٹ کرے اور پھر انہیں 173 کی رپورٹ کے ساتھ کورٹ میں جمع کرائے۔ وہ جو 173 کی رپورٹ ہوتی ہے اسے ہم چالان کہتے ہیں۔ عدالت کے اندر چالان سبمٹ ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس چالان کی بنیاد پر مقدمہ چلتا ہے۔ پہلے گواہان کو بلایا جاتا ہے، ان کی شہادتیں لی جاتی ہیں، اس کے بعد ملزم کا بیان ہوتا ہے، پھر ملزم سے صفائی کے طور پہ گواہ لیے جاتے ہیں اور فائنل میں فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں اس تفتیش کو بہت اہمیت ہے جو دوران ریمانڈ کی جاتی ہے۔ تو دوستو، ایک بات اور واضح کر دوں کہ بعض اوقات ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو جائے
انسان گرفتار نہ ہوا ہو اور وہ کورٹ میں چلا جائے اور اس سے گرفتاری سے پہلے ضمانت کرا لے تو اس کا ریمانڈ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ریمانڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ملزم کا فزیکل یعنی جسم فزیکلی پولیس کے حوالے کیا جائے، وہ اس سے سوال جواب کرے اور جتنے دن کا ریمانڈ دیا جائے اتنے دن وہ ریمانڈ لے کر اسے تفتیش کرے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، کم از کم جو ریمانڈ ہے وہ تو 1 دن بھی ہو سکتا ہے اور 0 دن بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسے جوڈیشل کر دیا جائے، ریمانڈ دیا ہی نہ جائے، لیکن میکسیمم 14 دن ہے، 14 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، اگر کوئی اور بھی مقدمات ہیں تو اسی 14 دن کے اندر پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کرے گی اور پھر تمام تفتیش کو یکسو کر کے آنریبل کورٹ میں پیش کرے گی تاکہ ٹرائل چلایا جا سکے۔ دوستو، تحریک انصاف کے لیڈر فواد چودھری کا ریمانڈ 2 دن کا ہوا ہے، اسے اب منڈے کو پیش کیا جائے گا۔ ان 2 دنوں میں سیکشن 167 کے تحت انویسٹیگیشن کرے گی، کیونکہ 167 ریمانڈ سے متعلق ہے۔ جب وہ تفتیش مکمل کر لے گی 2 دن کے اندر تو وہ کورٹ میں پیش کرے گی۔ اگر اسے مزید کوئی ریمانڈ چاہیے ہوگا، کہیں سے اس نے برآمدگی کرانی ہے یا کوئی وقوعے کی نشاندہی کرنی ہے یا کسی ملزم کو ہمراہی کو پکڑوانا مقصود ہو، تو پھر پولیس وہ کارروائی کرے گی۔ ساری کارروائی ضمنیوں میں لکھ کر آنریبل کورٹ کے روبرو پیش کرے گا۔ تو دوستو، یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آج کے دن جناب آنریبل ایڈیشنل سیشن جج سید فیضان حیدر گیلانی صاحب کے پاس فواد چودھری کی ضمانت بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ ضمانت انفریکچوئس ہو گئی، یعنی وہ غیر مؤثر ہو گئی، کیونکہ ریمانڈ پہ فواد چودھری صاحب چلے گئے۔ تو ریمانڈ پہ جب کوئی ہوتا ہے تو پھر بیل نہیں لگتی، جب کوئی جوڈیشل ہوتا ہے تو تب جا کے بیل لگتی ہے۔ تو دوستو، آپ سے میری ہمبل سبمیشن ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو قانون سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ خدا حافظ دوستو، خدا حافظ۔